آج تم اپنی زندگی کی سب سے خطرناک رات دیکھنے والے ہو، وہ پہلی رات جب تم اکیلے اپنی قبر میں ہوگے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ مجھے یہاں سے نکالو یہاں سے۔ منکر اور نکیر تم سے سوال کریں گے، کیا تم جواب دے پاؤ گے؟ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ دن آ گیا ہے جس سے تم بھاگتے رہے۔ آج صبح تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، لیکن یہ تمہاری آخری صبح ہے۔ اسرائیل ملک الموت تمہارے لیے آ رہے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اندھیرا ہے چاروں طرف، فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ تمہارے سینے میں درد ہے، ایسا درد جو تمہیں کریش کر رہا ہے۔ تمہارا جسم ہل نہیں سکتا، تمہارا دماغ چیوز میں ہے۔ بچپن کی یادیں، جوانی کے دن اور ابھی کے حالات، سب کچھ ایک سیکنڈ میں تمہارے سامنے سے گزر گئے۔ تمہارے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، گلے میں کچھ پھنسا ہوا لگ رہا ہے۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تم کنفیوزڈ ہو، تم ڈرے ہوئے ہو، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ اچانک تمہارے گھر والے تمہارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کوئی تمہارے ہاتھ کو زور سے پکڑتا ہے، کوئی آنسو بہا کر دعا کر رہا ہے، کوئی کانپتے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں للچار اداسی ہے، ان کی آنکھوں میں ایک خاموشی الوداع ہے، لیکن تمہیں لگ رہا ہے جسے وقت دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ آوازیں دھیرے ہوتی جا رہی ہے، دنیا تمہیں کوائٹلی چھوڑ رہی ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہمارے پاس واپس لائے جاؤ گے۔ تمہارا دماغ دھندلا ہو رہا ہے، تمہاری حرکتیں سلو ہو رہی ہیں۔ وہ سانس جو گلے میں پھنس گئی ہے تمہارے پورے جسم کو لکوا مار رہی ہے۔ اس وقت تمہارے دماغ میں صرف ایک سوچ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور اب شیطان کا لاسٹ اٹیک شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے سکرات الموت کہتے ہیں، موت کی کشمکش۔ کیا تم اپنے ایمان کو بچا پاؤ گے، یا تم ان لوگوں میں سے ہو جو آخری سانس میں اپنا ایمان کھو دیتے ہیں؟ تمہارے مسلز اپنی طاقت کھو رہے ہیں، تمہارے ہاتھ، بازوؤں اور پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تمہاری اسکن کا رنگ اڑ رہا ہے، پیلا پڑ رہا ہے، اور اسی وقت شیطان تمہارے پاس آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے گمراہ نہ کرے۔ شیطان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے اس وقت؟ کہ تم بنا ایمان کے اپنی قبر میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے وہ اپنی سب سے بڑی چال آخر کے لیے بچاتا ہے۔ شاید وہ تمہیں کسی اور مذہب کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے، یا شاید وہ تمہیں اللہ کے خلاف کوئی بغاوت والی بات کہلانے کی کوشش کرے۔ وہ پسپساتا ہے، دیکھو لوگ کتنے دن سے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن تم اور بھی زیادہ بیمار ہو رہے ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ بہت سے لوگ اس لمحے سے گزرے ہیں اور اب تمہاری باری ہے۔ سوچو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اس چیز سے بچنے کی دعا مانگی تو یہ کتنا اہم ہے۔ سچ یہ ہے کہ جتنا مضبوط تمہارا ایمان ہوگا اتنا ہی مضبوط تم موت کے وقت ریسپونڈ کرو گے۔ کہتے ہیں جیسے جیتے ہو ویسے ہی مرتے ہو۔ زندگی بھر جو تمہارے دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آئے گا موت کے وقت۔ جس نے اپنی روح دنیا کی ہوس سے بھر لی وہ موت کے وقت وہی بولے گا، ہائے میں دنیا میں دھوکہ کھا گیا، میرا پیسہ، میری جاگیرداری۔ لیکن ایک مومن جو اللہ کی محبت سے جیتا ہے وہ اپنے رب کو یاد کرے گا، یا رب، یا لطیف، یا رحمان۔ شاید تم سوچ رہے ہو میرے پاس وہ ایمان ہے، لیکن تمہیں وہ ایمان چاہیے جو تمہارے دل میں گرا بیٹھا ہے اور دماغ سے ثابت ہو۔ ایسے سوچو، میرے ہاتھ میں ایک سیب ہے اور ایک چور اسے چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میں صرف ہاتھ میں پکڑا ہوں تو وہ چھین سکتا ہے، لیکن اگر میں اسے کھا لوں اور وہ میرے اندر ہضم ہو جائے تو چور اسے کبھی نہیں لے سکتا۔ تو اگر تم ایمان کی حقیقتیں صرف ہاتھ میں پکڑے ہو لیکن انہیں دل، دماغ اور روح میں اتر جانے دو تو شیطان موت کے وقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں آخرت پر یقین ہے، پھر بھی تمہاری زندگی ایسی ہے جسے آخرت ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارا الفاظ کچھ کہتا ہے لیکن تمہارے ایکشن کچھ اور کہتے ہیں تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود سے سوال کرو۔ موت ختم نہیں ہے، یہ نہ ہونا نہیں ہے، یہ صرف ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے، جسے ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اللہ جو زمین کو ہر سردیوں میں مارتا ہے اور ہر گرمیوں میں دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی انسانوں کو مارتا ہے تاکہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھا سکے۔ اور جس جگہ ہم سب آخرت سے پہلے رہیں گے اسے کہتے ہیں عالم برزخ، بیچ کی دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گدھوں میں سے ایک گدھا ہوگا۔ ہاں، تم اب مر چکے ہو، تمہارا جسم بنا جان کے غسل خانے میں لایا گیا ہے، ٹھنڈے ماربل پر پڑا ہے، تمہارا کفن، تمہارا تابوت سب تیار ہے۔ دروازے کے باہر تمہارے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، تمہاری ماں، تمہارا ابا، تمہارے بھائی بہن، ان کی آنکھیں رونے سے سوج گئی ہیں۔ جلدی ہے، وہ تمہارے تابوت کو کاندھے پر رکھ کر مسجد کے صحن میں لے جائیں گے۔ وہ جنازے کی آذان جو تم نے زندگی بھر سنتے رہے اب تمہارے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ جن لوگوں کو قبر ملتی ہے وہ شوق میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ چل بسا یار۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں، پھر زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تمہارا تابوت دوبارہ اٹھایا جاتا ہے،
इस बार तुम्हारी कब्र की तरफ, वो पहले से खोदी जा चुकी है। ये तुम्हारा नया घर है। तुम्हारे किसी अजीज ने कब्र में उतार कर तुम्हारे जिस्म को धीरे से ध्यान की तरफ लिटाया, फिर वो बाहर आया और तुम्हारी कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखना शुरू किए और अपने हाथों से वो तुम पर पहली मिट्टी डालता है। रूह ये सारे लम्हे देखते हैं, जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा है, जनाजा पढ़ा जा रहा है, ताबूत कब्र तक लिया जा रहा है, सब कुछ देखता है। और वो उन लोगों की आवाजें सुनती है जो आए, और जब लोग कब्रिस्तान से जाने लगते हैं, रूह उनके कदमों की आवाज भी सुनती है। जो दोस्तियां तुम्हें कब्र तक ले आई अब खत्म हो गई हैं। तुम अकेले हो। बरज़ाक एक अलग दुनिया है। इससे जिंदगी और आखिरत के बीच एक हिजाब है। ये मौत से शुरू होता है और कयामत पर खत्म होता है। ये जैसे आखिरत का वेटिंग रूम है। चाहे कोई समंदर में डूबकर गायब हो जाए या जलकर उसकी राख बिखर दी जाए, रूह महफूज रहती है। एक नेक मोमिन के लिए आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं, जन्नत का कफन और खुशबू लेकर। मलकुल मौत कहते हैं, ए पाक रूह, अपने रब की मगफिरत की तरफ निकलो। रूह आसानी से निकलता है। फरिश्ते फौरन रूह ले लेते हैं और उसे जन्नत की खुशबू में रख देते हैं। जब वो 7वें आसमान तक पहुँचते हैं, तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे की किताब इलियोन में लिखो। फिर उसे कब्र की तरफ वापस भेजा जाता है और वहाँ मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते सवाल जवाब के लिए आते हैं। मन रब्बकुम, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। ये शख्स कौन है जो तुम्हारे बीच भेजा गया था? ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सारी नमाजें जो मोमिन ने अपनी जिंदगी में पढ़ी, कब्र में उसके पास आ जाती है। उसका रोजा दिहानी तरफ, उसकी ज़कात बाईं तरफ और उसके बाकी नेक अमल उसके कदम के पास खड़े होते हैं। हर एक अपनी जगह खड़ा हो जाता है उसकी हिफाजत करने के लिए। सवाल जवाब के बाद जन्नत की तरफ एक खिड़की खोली जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि उसकी कब्र बढ़ा दी जाए। उसका दिल सुकून से भर जाता है और वो कयामत तक जन्नत को देखता है। लेकिन एक और पहलू भी है। वो जो बिना ईमान के मरते हैं, मुझे यहाँ से निकालो। कब्र में दिमाग जवाब नहीं देता, दिल जवाब देता है। अगर वो अल्लाह का इनकार करता था, वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। उसकी ज़बान काम नहीं करेगी। जहन्नम के दरवाजे खोले जाते हैं, उनकी कब्र तंग हो जाती है और उसे कुचलने लगती है। जलती गर्मी और बदबू उस तक पहुंचती है। एक काले चेहरे वाला शख्स जाहिर होता है। ये वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बुरे अहमाल हूँ। वो सूद, वो गीबत, वो हराम चीजें जो तुमने देखी, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और वो कहता है, मेरे रब कयामत का दिन मत लाना। ये है तुम्हारा नया घर। ऊपर सब रोशन था, लेकिन यहाँ अंधेरा है। यहाँ तुम कहोगे, या अल्लाह मुझे एक और मौका दो, जैसे कि तुम्हें पहले मौका ही नहीं दिया था। यहाँ तुम कहोगे, या रब शुक्र है तेरा, क्योंकि तुमने हराम से दूर रहकर जिंदगी गुजारी। अगर ये वीडियो तुम्हारी नजर में आई है तो यकीन करो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अल्लाह ने इसे तुम्हारे सामने लाया, तो क्या तुम उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाओगे? अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये लम्हा बन जाने दो नमाज शुरू करने का। याद रखो, जब तुम छोटा गोल सेट करते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। कब्र में इंतजार के बाद तुम्हें एक आवाज से हिलाया जाएगा। वो सबसे बड़ी आफत जो दुनिया ने देखनी है, दुनिया का खात्मा। लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताना कमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।